الحمد للہ المتوحد بجلال ذاتی المتقدس فی کمال صفاتی وعلى آلہ واصحابہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبل ایدی مدد کعب ایما مدد قادریم نعر یا غوث اعظم می زنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب اعظم می زنم بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستارات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. تمام اہتمام اور کمال محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت دونوں عالم کے آقا و مولا رحمت للعالمین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین روحی فدا ابی و امی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا وعافیۃ الابدان و شفائہا ونور الابصار و ضیائہا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رفیقان گرامی، محبان مکرم، معزز سامعین، آئے دن ہم نصیحتیں سن رہے ہیں، اللہ والوں کا بھی ذکر سن رہے ہیں، ان کے زندگی کے لمحات، ان کے اخلاق و کردار، اللہ رب العزت کا خوف ان کے دلوں میں کیسا تھا، پہلے کے بزرگوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری تھی اور لوگوں نے ان کی پیروی کس طرح کی تھی اور کس طرح وہ پورے دنیا میں عزت والے ہوئے تھے، عزتیں پائی تھی، سرخرو ہوئے تھے، بلند ہوئے تھے. اللہ رب العزت نے اس دنیا کو پیدا فرمایا اور دنیا میں بے شمار لاکھوں کروڑوں نہ جانے کتنی مخلوقات کو اس نے پیدا فرمایا. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ساری مخلوق کے بارے میں کسی کو معلوم ہو، اس لیے کہ بنانے والا پروردگار وہ ایسا بے مثل و بے مثال ہے جس نے کسی پیچھے کی مثال کو دیکھ کر کوئی چیز نہیں بنائی. اس کی شان ہے بدیع السماوات والارض. اس نے نادر طریقے پر زمین و آسمان کو بنایا. ایک آرکیٹیکٹ جو ہے، ایک آرٹسٹ جو ہے، وہ کچھ تصویریں دیکھتا ہے
کسی بلڈنگ کا وہ نقشہ دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے ذہن و دماغ میں خاکے ہوتے ہیں، پھر وہ نئے بلڈنگ کا پلان دیتا ہے، اس میں کچھ چینجنگ کرتا ہے، لیکن پہلے وہ کچھ دیکھے رہتا ہے، اس نے اس کی پڑھائی کی ہوتی ہے، اسٹڈی کی ہوتا ہے، وہ کچھ بناتا ہے تو پیچھے کچھ دیکھ کر اسی کو ذہن میں رکھ کر وہ ایک نئی صورت بناتا ہے جو اس سے خوبصورت ہوتی ہے۔ مگر اللہ رب العزت نے پہلے کسی چیز کو دیکھ کر پھر دوسری چیز نہیں بنائی ہے۔ اس نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہتر صورت عطا فرمائی۔ یہ زمین و آسمان ایسا نہیں کہ کچھ خاکا تھا معاذ اللہ کے پاس جسے دیکھ کر اس نے آسمان کو بنایا ہو، کہ وہ خاکا چھوٹا سا تھا، رب نے اسے بڑا کر دیا۔ یہ زمین کی طرح کوئی ایسا حصہ تھا جو معاذ اللہ اس کے پاس تھا اور اس نے دیکھ کر بنایا ہو، یہ انسان کی کوئی صورت رہی ہو، اس کو دیکھ کر اس نے انسان کی تخلیق کی ہو، نہیں۔ وہ بدیع السماوات ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ ہم اور آپ خاکے بناتے ہیں، بگاڑتے ہیں، توڑتے ہیں، پھر بنتا ہے، مگر وہ ہے اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ جب کچھ بنانا چاہتا ہے کہتا ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اس کی شان بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ ان ساری مخلوق میں، اس پوری کائنات میں، اپنی مخلوق میں اس نے جسے سب سے زیادہ عزت و عظمت عطا فرمائی اور سب سے خوبصورت پیدا کیا، وہ انسان۔ اسی لیے اس نے انسان کو حکمرانی عطا فرمائی ہے۔ اس کو بہت کمزور ہے، اگر ایک ہاتھی کسی انسان کے جسم پر پیر کو رکھ دے تو مر جائے گا، شیر سیکنڈوں میں پھاڑ کر رکھ دیتا ہے، ایک بیل ایک سانڈ سینگ مار دے تو انسان فوراً وہیں ختم ہو جائے۔ مگر یہ اتنا کمزور ہو کر اسے دماغ ایسا دیا ہے رب نے کہ وہ اپنی دماغ کی استعمال کر کے وہ آج ہواؤں میں لوہے اڑا رہا ہے نا، اور ایسی مشین اڑاتا ہے جس میں 500 لوگ، ہزار لوگ رہتے ہیں، زمین کی دریاؤں کی سطح پر سینہ چیر کر ایک شہر چلتا ہے اس کے اوپر، 2 4 10 لوگ نہیں ہوتے مکان، بلکہ اس وقت تو سمندروں کی سطحوں پر پورا شہر ہوتا ہے۔ جتنے لوگ ایک شہر میں ہوتے ہیں، ایک جو ہے اسٹیمر پر اتنے لوگ ہوتے ہیں، اس میں پارکنگ ہے، ہوٹلز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ایمبولینس ہے، بلڈنگیں ہیں، مکانات ہیں، سب کچھ ہے، نوکر ہے، چاکر، گارڈن ہے، پارک ہے۔ یہ انسان نے اپنی دماغ سے چیر دینے والا سیکنڈوں میں شیر انسان اسے آج ڈنڈوں سے نچاتا ہے، اتنا بڑا ہاتھی جسے وہ قبضے میں کر لیتا ہے۔ یہ اتنا کامیاب ہے کہ آسمان کی میں چمکتے ہوئے سورج کی روشنی کو جمع کر کے اس سے روشنی اندھیروں میں پیدا کرتا ہے۔ یہ اس کی دی ہوئی طاقت و قوت ہے۔ کیا انسان اتنی ساری خوبیاں اس رب نے دیں تو کہتا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، تو کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ میاں ایک انسان کسی پر احسان کرتا ہے تو وہ شکر گزاری کی امید رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ بھلا کر دیں گے تو کم سے کم دعائیں تو دے گا ہی، اتنا تو امید رکھتا ہے۔ مگر رب ہم سے کوئی امید بدلے کی نہیں رکھتا، وہ بے غرض دے رہا ہے۔ اگر آپ کو نہیں مولانا ہم سے وہ کہہ رہا ہے 5 وقت کی نماز پڑھو، میری تعریف کرو، میرا ذکر کرو، دیا تو یہ مانگ رہا ہے، یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر دیا ہے مانگ رہا ہے، اگر نہیں عطا کرو گے تو چھین لے گا، ایسا ہے۔
کافر نہیں مانتا، مگر آج دولت اسی کے پاس زیادہ ہے، پاور اسی کے پاس زیادہ ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ، اس کو کوئی کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر عبادت کرو گے تو اپنا ہی بھلا کرو گے، اور اگر اس کی بات نہ مانو گے تو اپنا ہی برا کرو گے۔ وہ ایسا بے نیاز ہے کہ اگر اس کے بندے نے، ہم نے اس کی عبادت کی تو ہم نے اپنا بھلا کیا ہے۔ ہمارے پاکیزہ کلمے اس کی طرف اٹھتے ہیں اور پھر انہی کلموں کا فیضان وہ ہم پر پلٹا دیتا ہے۔ نماز میں ہم نے اس کا ذکر کیا، مگر اس ذکر کے بدلے میں اس نے ہمیں کیا دیا؟ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ تم دنیا میں رہتے ہو، چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت ہو، تم ایک عزت کی اچھی زندگی گزارو، تو ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، ہم لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیا، اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ طاقت و پاور سے محبت دکھاوے کی تھوڑے دیر کی ہوتی ہے، مگر خدا کا خوف جس بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور وہ رب سے ڈر کر اس کا ہوتا ہے، اس کی محبت ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ اکبر کتنا بڑا بادشاہ تھا، سمراٹ اکبر کہا جاتا ہے۔ ایسا پاورفل انڈیا کا وہ بادشاہ تھا کہ جس نے پورے ہندوستان پر ایسی حکمرانی کی کہ بڑے بڑے مراٹھے راجپوتانہ اس کے سامنے سر ٹیکتے تھے، جو اپنی بہادری اور جمع مردی کی کہانیاں بیان کرتے تھے۔ ان کی تاریخ ہے کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں، مگر وہ بھی اکبر کے سامنے سر جھکایا کرتے تھے۔ مر گیا وہ، آج ہے کوئی جو اس کی قبر پر فاتحہ پڑھتا ہو؟ کسی نے ڈھونڈا آج تک کہ اس کا قبر کہاں ہے، اس کی قبر کہاں ہے؟ تاج محل بنا دیا شاہ جہان نے، مگر علماء کے تذکرے میں، دینی کتابوں میں کہیں شاہ جہاں کا نام عزت سے نہیں لیا جاتا ہے۔ تاج محل کو کوئی وضو کر کے نہیں دیکھتا ہے، لال قلعہ میں کوئی اس لیے نہیں جاتا کہ جاؤں گا تو میری روحانیت پاکیزہ ہو جائے گی، میری مرادیں بنائیں گی۔ لیکن جب وہی بندہ دلی اترتا ہے، لال قلعے دیکھتا ہے، قطب مینار دیکھتا ہے، لکھنؤ جا کر کے وہاں امام باڑے اور بھول بھلائیے دیکھتا ہے، قلعات کو دیکھنے کے بعد وہ ایک قدم اٹھاتا ہے دوسری طرف، اور جب اجمیر کی دھرتی پہ جاتا ہے تو احترام سے اس کی نظریں جھک جاتی ہیں۔ اس کے پاس فوج نہیں تھی، وہ بادشاہ دنیاوی اعتبار سے نہیں تھا، پاورفل نہیں تھا ایسا جو دنیا سمجھتی ہے۔ ہم جس چند دن کے عیش اور نام و نمود کے لیے جیتے ہیں، ذرا سوچو، یہ اتنی بڑی زندگی نام و نمود کے لیے جیتے تھے کہ ہسٹری لکھنے والا اکبر کو بتاتا ہے کہ ایسا بادشاہ، ایسا سیکولر بادشاہ نہیں گزرا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو ہندوستان کا وجود بے معنی ہوتا، مگر ادب اور احترام سے سر نہیں جھکتا وہاں۔ اس کے تذکرے بند ہو گئے، اس کا احترام ختم ہو گیا، مگر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب وہ زندہ تھے تب بھی لوگ ادب سے سر جھکاتے تھے، احتراماً وضو سے پل کے جھکا دیا کرتے تھے وضو کر کے۔ آج وہ قبر میں ہے، 600-700 سال ہو چکے، مگر آج بھی اس کے مزار پر اس کے اس گنبد کو دیکھنے کے لیے لوگ نہ جانے کہاں کہاں سے، صرف دیکھنے نہیں کہ کیا بنا ہے، بلکہ اس لیے جاتے ہیں کہ بیٹا نہیں ہو رہا ہے، حاضری دے دوں، ان کے صدقے میں اللہ بیٹے دے دے گا۔ روزی نہیں مل رہی ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، حاضری دے دوں، ان کے صدقے میں اللہ میرا کاروبار چلا دے گا۔ کسی نے بغداد نہ دیکھا ہوگا، بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا
مگر جب دیکھو تب غوث آدم کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ انسان کیا سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ اس کے ذمہ جو کام رب نے دیا، 5 وقت کی نماز کی حاضری، قرآن مقدس کی تلاوت، راست گوئی یعنی سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، بے حیائی، برائی، ناچ گانوں سے دور رہنا، اگر وہ چاہتا ہے کہ ہمیشگی کی عزت اسے ملے، تمہارا ایک ویڈیو ٹک ٹاک پر اور انٹرنیٹ پر چل کر چند لوگ اسے کمنٹ کر دیں گے اور ہنس لیں گے، مگر وہ ہنسنے والے کوئی علماء نہیں ہوں گے، اللہ والے نہیں ہوں گے۔ جیسے تم ننگے ہو، ننگے ہی دیکھ کر تمہیں ہنسیں گے، خوش ہوں گے۔ عزت کی زندگی کسے کہتے ہیں؟ مگر یہ چند دن کی برتنے والی زندگی ہے۔ اولیاء کرام نے کبھی دنیا کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے، انہوں نے دنیا کو کبھی کوئی اہمیت نہیں دی۔ حضرت سیدنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ، خواجہ اجمیری رضی اللہ عنہ، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے در سے ہندوستان کی بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ اولیاء میں ایک مقام وہ ہوتا ہے کہ جو ملک کی بادشاہت کے مقام پر ہوتا ہے۔ یہ ہندوستان کا اگر کوئی بادشاہ ہے اور ولایت کی اس منزل پر اگر کسی کو اور اپنے قائم کیا ہے تو وہ میرا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے۔ یہ شعر بے معنی نہیں ہے کہ کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خواجہ ہے، یہ حقیقت ہے کہ وہی راجہ ہے۔ اب مسئلہ صرف اتنا پڑتا ہے کہ پرجا کیسی ہے، راجہ کا فیضان اسی طرح ملے گا۔ اگر پرجا باقی ہے تو راجہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم اس کی پرجا ہیں، ہم باغی ہیں یا اس کے فرما بردار ہیں۔ اگر ہم اپنے عمل کا کو اسٹڈی کریں، صبح اور شام محاسبہ کریں اپنے عمل کا، اپنے نفس کا، تو ہم تو بغاوت کر رہے ہیں، کیونکہ اس خواجہ کا حکم، اس بادشاہت کا جو حکم جاری ہے، حکم نامہ جو خواجہ کے در کی بادشاہت سے جاری ہے، وہ یہی ہے کہ تم نماز پڑھو، تم روزے رکھو، قرآن کی تلاوت کرو، ناچ گانے سے بچو۔ وہ آرڈر اس کا ہے، کھلائے گا پھر وہ، لیکن جب ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں گویا کہ اپنے راجہ سے بغاوت کر رہے ہیں۔ تو آج جو مشکلیں ہمارے سامنے ہیں یہ اس وجہ سے نہیں ہے، صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کرتوت کیسی کر رہے ہیں، ہمارا عمل کیسا ہے، کیونکہ خواجہ کا وہی حکم و فرمان ہے جو قرآن کا حکم و فرمان ہے۔ اللہ فرماتا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اے لوگوں جو تم پر مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہاری کرتوتوں کا بدلہ ہوتا ہے، یہ ہماری بدعمالیوں کا بدلہ ہے۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ، قوا انفسکم اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم اور اپنی اہل و عیال بیوی بچوں کو بچاؤ، کس سے؟ آگ سے۔ کون سی آگ؟ جہنم کی آگ سے۔ کون سی جہنم کی آگ؟ کیسی ہے وہ آگ؟ فرمایا رب نے وقودها الناس والحجارہ، ہم اپنے گھر کے چولہے لکڑیوں سے جلاتے ہیں، کوئلے سے جلاتے ہیں، مگر جہنم کی آگ لکڑی اور کوئلے سے نہیں، انسانوں سے جلائی جائے گی، پتھروں سے جلائی جائے گی۔ اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، حکم جاری ہو چکا، اگر بن بتائے کسی کو سزا دی جائے جرم پر، یہ منشور نہ ہو، حکومت کا یہ آرڈیننس نہ آیا ہو کہ فلاں جرم پر یہ سزا ہے، فلاں کام کرو گے تو یہ سزا ملے گی، اگر ایسا کوئی آرڈر نہ آئے، پھر کوئی وہ جرم کر دے، وہ کام کر دے، اب سزا دینا یہ زیادتی ہے۔ لیکن اگر آرڈر آ چکا ہے، پارلیمنٹ سے قانون پاس ہو چکا ہے کہ اگر کسی نے یہ کام کیا تو سزا ملے گی، اب اگر کوئی کرتا ہے تو حکومت کی طرف سے وہ ظلم نہیں ہے، وہ الگ بات ہے کہ حکومت ہے، یہ وصول کی بات کر رہا ہوں۔ اب قانون جس نے بنایا اگر وہ ظالم ہے تو ظلم والا قانون بنائے گا، اگر وہ عادل ہے، رحیم و کریم ہے، غفور ہے، ستار ہے، حنان ہے، منان ہے، تو کبھی ظلم والا قانون نہیں بنا سکتا۔
اور یہ کوئی مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا. ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ رب رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے. وہ کبھی ایسا قانون نہیں بنا سکتا، نہ بنایا ہے نہ بنے گا، جس میں ظلم ہو. اللہ اپنے بندوں پر ظلم رتی برابر بھی نہیں کرتا ہے. تو اس کا حکم آ چکا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز تم مت مرنا مگر مسلمان ہو کر. اسلام پر ہی تمہاری موت آنی چاہیے. آپ نکاح میں سنتے نہیں ہیں خطبہ، مگر وہی نکاح کا خطبہ جس میں نکاح پڑھانے والا یہ پڑھتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اسی مجلس نکاح میں ہوتا کیا ہے؟ اسی مجلس نکاح میں بے حیائیاں، ویڈیو گرافری، بے پردگی، غیر محرموں کا ریلا، غیر محرم عورتوں کے دھکے مکے، ان سے ہنسی اور مذاق، چھیڑ خانیاں. جو نکاح مصطفیٰ کی سنت ہے اسی نکاح کو ہم نے عریانیت، بے حیائی، بے شرمی، شریعت کے خلاف ایک عمل کی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. بتاؤ ایسی نکاح ہونے کے بعد اس شادی میں برکت ہوگی؟ اس شادی میں برکت ہوگی؟ لیکن کیا ہم سب جانتے ہیں مگر کرتے وہی ہیں، کیونکہ ہمارا نفس بہت موٹا ہو چکا ہے. اپنے نفس کو مٹانا ہوگا، اللہ کی خشیت اپنے دل میں بسانی ہوگی. سوچو ذرا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان کی جیسی شان والا کوئی نہیں. وہ مالک جنت ہیں، وہ مالک کل ہیں. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں. وہ جنت کے مالک ہیں، جسے چاہتے ہیں جنت دیتے ہیں. وہ مالک ہے جسے چاہتے ہیں جنت دیتے ہیں. وہ اتنے اختیار والے ہیں. حضرت ربیعہ بارگاہ رسالت میں پانی رکھتے ہیں. میرے آقا خوش ہو گئے، فرمایا سل ربیعۃ ما شئت. ربیعہ مانگ کیا چاہتا ہے؟ حضرت ربیعہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألک مرافقۃ فی الجنہ، میں مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. نبی کا یہ کہنا کہ مانگ کیا چاہتا ہے، یہ اس بات پر دلیل ہے حدیث پاک کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہوگا وہ کیسے کہے گا مانگ جو چاہتا ہے. گویا کہ نبی خود عقیدہ دے رہے ہیں کہ میں مالک ہوں، جو چاہوں میں تمہیں دے دوں. مانگ تجھے کیا چاہیے. اب صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. گویا کہ صحابی عقیدہ دے رہے ہیں کہ صحابی جانتے تھے کہ مصطفیٰ نے کہہ دیا مانگ کیا چاہیے، یہ مصطفیٰ مالک ہے جنت کے، تب تو مانگا کہ مجھے جنت دے دو. سمجھ میں بات آئی؟ اسی لیے ہم ان وہابیوں سے کہتے ہیں دور رہو. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. ہم یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے کہ نہیں؟ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں. ان تبلیغیوں ٹنڈوں کو ہم اسی لیے ان سے نفرت کرتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ نفرت کرو. اگر جنت چاہتے ہو تو، اگر جنت چاہتے ہو تو، اور اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں آپ کی تعریف کی جائے تو یہ ساری تعریفیں اسی دنیا میں دھری کی دھری رہ جائیں گی. میاں فرعون نہ بچا، زمین نے اسے سمندر نے عبرت بنا دیا. قارون نہ بچا، زمین میں دھس گیا. کیسر و کسرا نہ بچے، تباہ و برباد ہو گئے. اکبر نہ بچا، شاہ جہاں کا وجود ختم ہو گیا. مہارانا پرتاپ جیسوں کی ہڈیاں گل کر سڑ گئی. بڑے بڑے پاورفل لوگ، ہٹلر، نازی جیسے لوگوں کا وجود مٹ گیا، نام و نشان ختم ہو گیا. اس زمین نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا ہے. یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا کرنے والی نہیں ہے. اس کی حیثیت بالکل بہت چھوٹی ہے. متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی. دنیا کی یہ ساری دولتیں بہت تھوڑی ہیں.
آخرت پرہیزگار کے لیے اچھی چیز ہے۔ اس نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا۔ میاں آپ صبح کو اٹھتے ہو، نکل جاتے ہو کمانے کے لیے، شام کو 9 بجے صبح نکلا ہے، شام کو واپس 9 بجے آیا تھکا ہارا، کھانا کھایا، بچوں سے بات کیا، سو گیا، صبح اٹھا پھر بھاگا، پھر اٹھا پھر بھاگا، پھر اٹھا پھر بھاگا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں تمام ہوتی ہے۔ اور ایک دن ایسے آیا کہ اس کی آنکھیں بند ہو گئی، دل کی دھڑکنیں تھم گئی، سانس چلنی رک گئی، گھر والے 2 4 10 دن 1 مہینہ روئے، عمر حیات مانگ کے لائی تھی 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئی، 2 انتظار میں، مرتے مرتے بھی تمناؤں کا ایک تمار رہتا ہے سامنے۔ ایک پراپرٹی خریدی ہے دوسرے بیٹے کے لیے تھوڑا خرید لوں، ایک مکان بنایا تھا دوسرے بیٹے کے لیے بھی ایک مکان بنا دوں، ایک فیکٹری کھولی تھی دوسری فیکٹری بھی وجود میں آ جائے، کاغذات تیار ہیں، زمین کے پیسے انتظامات ہو چکے، گورنمنٹ سے سارے کاغذوں کا اپروول ہو چکا ہے، مگر ابھی تمناؤں کا تومار سامنے تھا کہ ملک الموت آ گئے اور اس کی روح قبض کر لی۔ یہی ہے نا دنیا، اس سے بڑھ کر دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ صبح سے شام تک بندہ بھاگتا ہے، بھاگتا بھاگتا بھاگتا، کس لیے؟ مولانا بڑی مشکل میں نے زندگی گزاری ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرا بچہ بھی مشکلوں میں زندگی گزارے، میں محنت کر رہا ہوں تاکہ میرا بچہ کامیاب ہو جائے، اچھی زندگی گزار لے، وہ شوق سے رہے، اپنی زندگی کی تمنائیں سب پوری کر لے۔ میں نے بڑی مشکلوں میں کاٹا ہے، کھانے کے لیے نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، میں دنوں رات صرف بھاگا اپنے بچوں کا فیوچر، اپنے بچوں کا مستقبل بہتر کرنے کے لیے۔ اللہ اللہ، آج مر گیا، اسی بیٹے نے اسے اٹھایا اور اس کے بعد جنازہ گاہ تک لے گیا، مگر جنازہ گاہ سے پہلے ایمان سے بولنا مسلمانوں، بے ماں باپ کی لاش ہے، وہی باپ ہے جس نے 5 وقت کی نماز چھوڑ دی صرف اس لیے تاکہ بیٹے کا فیوچر اچھا ہو جائے، اس کی زندگی اچھی کٹے، اس نے نماز چھوڑ دی، ایک دن قرآن نہیں پڑھا، تقریروں میں نہیں آیا، علماء کی مجلسوں میں آنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں، بزرگوں سے ملاقات کا وقت نہیں، اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری کا ٹائم نہیں۔ کیوں؟ مولانا بہت بزی رہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے اپنے بچوں کا فیوچر بنانا ہے۔ ملو تو کہتا ہے وہاں پراپرٹی خریدنی ہے، وہاں بلڈنگیں بنانی ہیں، بلا شبہ سب کرنا چاہیے، مگر سب سے پہلے تو سوچ کہ یہ دنیا تیرے ساتھ وفا کرے گی؟ نہیں کرنے والی ہے۔ اگر تو اللہ والوں کے دربار میں بیٹھا ہوتا تو 2 4 10 لمحے تیرے قیامت میں کام آ جاتے۔ یہ کماؤ، بلڈنگیں بناؤ، مکانات خریدو، اچھے اچھے مکانات خریدو، بہترین قیمتی کپڑے پہنو، اچھی اچھی گاڑیاں خریدو، مگر یہ سمجھ لو کہ یہ گاڑی بھی زیادہ دن نہیں تمہارا ساتھ دے گی، یہ مکان بھی ساتھ نہیں دے گا، یہ کائنات بھی ساتھ نہیں دینے والی ہے۔ جو رب ہمیشہ تمہیں دے رہا ہے ان وقتوں میں سے اس کے لیے بھی وقت نکال لے۔ اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے ڈر جیسے ڈرا جاتا ہے، یہ نہیں کہ آیا جلدی سے ہاتھ پیر باندھا چلا گیا۔ سوچو، باپ نے بڑی محنتیں کی، اب لاش رکھی ہے، ہائے رے بیٹا، جس کے لیے اس نے نمازیں چھوڑ دی، جس کے لیے اس نے علماء کی صحبت چھوڑی، بزرگوں کے دربار میں اس نے حاضری نہیں دی، وہ بد مذہبوں سے دوستیاں کرتا رہا، مسلک پر مضبوطی سے قائم نہیں رہا، وہ سوسائٹی میں سب سے مل جل کر رہنا چاہتا ہے تاکہ میں آگے بڑھ سکوں، سخت ہو جاؤں گا تو لوگ مجھے چھوڑ دیں گے، نہ جانے کیا کیا فکر تھی اپنے بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے، زمین پراپرٹی فیکٹریاں کھولنے کے لیے۔ آج اسی کے بیٹے سامنے کھڑے ہیں، مگر ہائے افسوس، سچائی سے بولنا، اسے باپ کا کفن پھاڑنا بھی نہیں آتا ہے۔ ارے جس کے لیے تم نے اپنی نمازیں چھوڑ دی اسی کو تمہارا کفن پھاڑنے تک نہیں آتا ہے، اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ باپ کو غسل کیسے دیا جائے گا، اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ اسے قبر میں اتارا کیسے جائے گا۔ ارے جس مولانا سے ملنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں تھا، آج وہی مولانا تمہارا کفن پھاڑ رہا ہے، آج وہی مولانا تمہیں نہلا رہا ہے، آج وہی مولانا تمہاری قبر میں اتار رہا ہے، آج وہی مولانا تمہاری بخشش کی دعائیں کر رہا ہے، آج وہی مولانا تمہارے لیے قرآن پڑھ رہا ہے، آج وہی مولانا تمہاری مغفرت کی دعائیں کر رہا ہے۔ ایک منٹ سوچا آپ نے کبھی؟ ارے اور تو اور بالائے ظلم، جنازہ کھڑا ہو گیا،
اتنا پاور ہے بیٹے کے اندر کہ اگر وہ اجازت نہ دے تو مولانا جنازہ نہیں پڑھا سکتے. مولانا کھڑے ہوئے سینے کے پاس, بولا فلاں صاحب کے بڑے بیٹے کہاں ہیں؟ حضرت میں یہاں ہوں. آج بڑے ادب سے بات کر رہا ہے, جو سلام نہیں کرتا تھا آج ادب سے بات کر رہا ہے. مولانا میں یہاں کھڑا ہوں, اجازت ہے جنازہ پڑھانے کی؟ ہاں حضرت آپ پڑھائیے نماز جنازہ. ہائے ہائے افسوس, وہ بچہ جو پیچھے کھڑا ہے جس سے پوچھ کر مولانا جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں, وہی بچے کو اپنے باپ کی مغفرت کی جنازے کی دعا نہیں یاد ہے. اسی بچے کو اپنے باپ کی مغفرت کی دعائیں نہیں یاد ہے. میں رک جاؤں 5 منٹ, تقریر بند کر دوں؟ ہمت ہے کسی کے اندر کی کھڑا ہو کر مجھے جنازے کی دعا سنا دے؟ ہے کسی کے اندر یہ جذبہ کہ اپنے باپ کے مرنے پر اس کی جنازہ میں کھڑا ہو کر اس کے لیے مغفرت کی دعائیں پڑھ سکتا ہے کوئی بچہ؟ ارے باپوں, میں بزرگوں سے بات کر رہا ہوں, ان نوجوانوں سے نہیں. پوری دنیا ٹوٹ پڑی ہے انہیں تباہ کرنے کے لیے. پوری دنیا ہمارے مسلم نوجوانوں کو تباہ کرنے کے لیے ٹوٹ پڑی ہے. وہ مغربی کلچر یاد رکھنا, یوٹیوب تمہاری بھلائی کے لیے نہیں آیا ہے, فیس بک تمہاری بھلائی کے لیے نہیں آیا ہے, ٹک ٹاک تمہاری بھلائی کے لیے نہیں آیا ہے, یہ گیمز تمہاری بھلائی کے لیے نہیں آئے ہیں. یہ ٹک ٹاک, یہ گیمز, یوٹیوب, موبائل سیٹ کے سارے سسٹمز, یہ ٹیکنالوجیاں صرف تمہارے بچوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے ہیں. آج کا اٹھا ہوا ایک ہاتھ تمہارے بچے کا مستقبل بنا سکتی ہے, اور اگر آج اپنی محبت میں ڈوب کر بچے کو چھوڑ دیا تو یاد رکھنا وہ تمہارے نام کو بھی مٹا کر رکھ کے رکھے گا. انہوں نے اپنے لیے نہیں بنایا ہے. کس مغربی کلچر کی بات کرتے ہو؟ کس یورپ و امریکہ اور اسرائیل کی تم باتیں کرتے ہو؟ انہوں نے ہمارے لیے یہ بنایا ہے, اپنے لیے نہیں بنایا ہے. جانتے ہو کیوں بتاؤں میں تمہیں؟ کیا ہے یہ یوٹیوب, کیا ہے یہ ٹک ٹاک, کیا ہے یہ فیس بک, کیا ہے یہ واٹس ایپ, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ میں نہیں کہتا صحیح استعمال کرنا غلط ہے, چیز ہے استعمال کرو, مگر اپنے بچوں پہ نظر بھی رکھو, انہیں سختی سے روکو اس چیز سے. مگر کتنا بے شرم ہے وہ باپ کہ اس کا بیٹا اپنے گانے کا ٹک ٹاک لا کے دکھاتا ہے تو باپ دیکھ کر مسکراتا ہے, میرا بیٹا کیا کر رہا ہے. شرم نہیں آئی کبھی اس باپ کو کہ اپنے بیٹے سے پوچھ لیتا, بیٹے گانا تو تجھے آتا ہے اور ٹک ٹاک پہ گانے گا رہا ہے, ذرا مجھے مصطفیٰ کی ایک نعت سنا دے. سنا کبھی کسی نے؟ سنا مصطفیٰ کی ایک نعت مجھے سنا دو, کسی نے سنا؟ ذرا بیٹے سورہ کوثر تو کم سے کم سنا دے مجھے. میرے بیٹے سورہ فلق اور ناس تو پڑھ کے بتا دے. کیا تجھے سورہ فاتحہ یاد ہے؟ نہیں سنا سکتا, وہ کچھ نہیں بتا سکتا. سوچو ذرا اللہ والے کیسے ہماری حفاظت کرتے ہیں. استاذ العلماء ممتاز الفقہا سلطان المحدثین والمناظرین استاذ علماء العالم سید الشیخ محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری دامہ ظلہ نورانی ہے. بچپنے کی عمر ہے, وہ آئے پڑھنے کے لیے مکتب میں. جب سے اما پارا شروع کیا تو جب استاذ نے پڑھایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل, جیسے استاذ نے طیرا ابابیل پڑھایا سرکار محدث کبیر نے فوراً پوچھا کہ ابا حضور کیا یہ وہی ابابیل پرندے ہیں جنہیں اللہ نے ابرہہ کے لشکر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ چھوٹی سی عمر ہے, چھوٹی سی عمر ہے. سوال کیا, حضور صدر الشریعہ نے سنا, مسکرائے. سوچو تربیت باپ کیسا ہوتا ہے, باپ تربیت کیسی دیتا ہے. مسکرا کر کے فرمایا میرا یہ بیٹا بہت بڑا عالم بنے گا. ایک ولی کی زبان سے نکلا تھا اور آج بیٹا پورے دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے. اس جیسا کوئی محدث نہیں, اس جیسا کوئی مفکر نہیں, اس جیسا عالم ربانی نہیں. اخلاق بے مثال ہے, عادت و اطوار لاجواب ہیں, علم کا مقام اتنا بلند ہے کہ بڑے بڑے اونچے اونچے لوگ اپنی پگڑیوں کو جھکاتے ہیں ان کے در پہ, وہ شان ہے. آپ سوچتے ہوں گے مولانا یہ بیچ میں کیا, محدث کبیر نے چھوٹی سی عمر میں ابابیل کا ذکر کیسے کیا, انہیں کیسے پتا چلا؟ فرماتے ہیں میری امی جان صاحبہ بچپن میں جب میں سوتا تھا تو مجھے ابابیل اور ابرہہ اور کعبہ کا وہ تذکرہ سنایا کرتی تھی. آج کیا ہو رہا ہے جناب؟ آج ماں ہے اس کے ہاتھ میں الگ موبائل ہے, بیٹے کے ہاتھ میں موبائل ہے. پہلے تو کچھ نہ تھا تو ہمیں بھی یاد ہے کہ ہمارے دادا ہماری دادیاں ہمیں وہاں کہانیاں سناتی تھی.
ہمت والوں کی کہانیاں سنایا کرتی تھی. جب دادا اپنے بیٹے کو، پوتے کو، باپ اپنے بیٹے کو کوئی کہانی سنائے گا نا تو کسی مرد میدہ کی کہانی سنائے گا، کسی ہجڑے کی نہیں. جب باپ کہانی سنائے گا تو کسی اللہ والے کی کہانی سنائے گا، کسی ناچنے والے کی نہیں. ماں جب کہانی سنائے گی تو رابعہ بصریہ کی سنائے گی، ناچنے والی کسی ایکٹر کی نہیں. بہن جب کہانیاں سنائے گی تو کسی فاطمہ الزہرا کی کہانی سنائے گی. ماں جب کہانیاں سنائے گی تو حضرت عائشہ کی کہانیاں سنائے گی. مگر یہ سب ختم ہونا چاہیے، اس لیے کہ مسلمان زندہ تھا، اس لیے کہ بچپن ہی سے اس کے بچوں کے دلوں میں حضرت خالد ابن ولید کا تذکرہ بس جاتا تھا، مصطفیٰ جان رحمت بس جایا کرتے تھے، غوث اعظم کے تذکرے بسے رہتے تھے، بیٹیاں نیک ہوتی تھی اس لیے کہ ام الخیر کا ذکر ہوتا تھا، فاطمہ کی سیرتیں وہ سنتی تھی. وہ مدرسے میں جاتی تھی پڑھنے تو بہت کچھ پہلے سے سیکھ کر کے جایا کرتی تھی. مگر ان ننگوں نے جن کی داستان کیا سمجھتے ہو انہوں نے ہمارے لیے بنایا ہے؟ ارے ان کے ہاں ایکسٹرا افیئر کوئی بات نہیں. بیوی کسی کی ہے مگر ایکسٹرا افیئر دوسرے مرد سے ہے، نہ شوہر کو کوئی فرق پڑتا ہے، نہ بیٹی کو فرق پڑتا ہے، نہ ماں کو فرق پڑتا ہے، نہ سوسائٹی کو فرق پڑتا ہے. یوٹیوب میں یہی تو ہے، تمہیں ایکسٹرا افیئر دکھائے جاتے ہیں. ہے غیرت کسی کی جو یہ برداشت کرے؟ مگر آہستہ آہستہ برائیاں دیکھ دیکھ کر انسان اسے برا سوچنا چھوڑ دیتا ہے. جس سوسائٹی میں جیتا ہے اس کا وہ عادی بن جاتا ہے، جو روز دیکھتا ہے اس کی فطرت میں وہ چیز داخل ہو جاتی ہے. اسی لیے قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. شراب پی کا دوست بنو گے تو شراب بری نہیں لگے گی. پہلے تو نہیں پیوں گا نہیں پیوں گا نہیں پیوں گا، کچھ دنوں کے بعد ایک آدھ گھونٹ لیتا ہے، پھر وہ ڈوز بڑھتا جاتا ہے. جیسی صحبت ویسا اثر. وہ ننگے بیوی ایکسٹرا افیئر میں بدکاریاں کرتی ہے، بعد میں شوہر کو پتہ چلتا ہے تو کہتا کوئی بات نہیں، ہم تم سے بہت پیار کرتے ہیں، جانے دو تم سے غلطی ہو گئی ہے. یہ تمہارے دماغ میں بسایا جا رہا ہے. ایسے قانون لائے جا رہے ہیں پارلیمنٹ سے، تمہارے وجود کو برباد کیا جا رہا ہے. کیسے ہمت ہوتی ہے ہمارے نوجوانوں کی کہ وہ گانا ریکارڈ کر کے موبائل پہ ڈالتے ہیں، وہ ناچ اپنی ریکارڈ کر کے موبائل پہ ڈالتے ہیں. وہ کیسے بے شرم اور بے حیا باپ ہیں جن کی بیٹیاں اپنے بدتمیزیوں کو ریکارڈ کر کے ٹک ٹاک پہ ڈالتی ہیں. وہ کیسا بھائی ہے بے شرم؟ ظاہر سی بات ہے باپ بھی ویسا ہوگا، بھائی بھی ویسا ہی ہوگا، تب بہن ایسی حرکت کرنے کی ہمت کر سکتی ہے، ورنہ کسی بہن اور بیٹے اور ماں میں ہمت نہیں کہ ایسی حرکتیں کر سکے. مگر یاد رکھو تمہاری عزتیں برباد کر دی جائیں گی، ہمارا کلچر ختم ہو جائے گا. اور جو قوم اپنی کلچر کو بھول جائے پھر اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہے. اقبال کہتا ہے قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. ہم اتنے آزاد ہو چکے ہیں. اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یہ زمینی حقیقت نہیں ہے. ہم اس قدر بے خوف ہو گئے، مرنا نہیں ہے ہمیں. اللہ اکبر. لاؤ کسی ایسے انسان کو جو اب تک مرا نہ ہو، لاؤ کسی ایسے طاقت والے کو جو اب تک زندہ ہو. زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. یہ زمین بڑے بڑے محلوں میں رہنے والوں کی ہڈیاں تک پتہ نہیں ہے کہاں گئی، وہ ان کے گوشت پوست کا پتہ نہیں وہ کہاں ہے. وہ فرعون جو خود کو خدا کہلواتا تھا اس نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، سمندر میں ڈوبا، سمندر نے بھی اسے قبول نہ کیا، اٹھا کے باہر پھینک دیا. اور قرآن نے کہا وجعلنا نکالا لما بین یدیہ وما خلفہا، ہم نے اسے تو عبرت بنا دیا سب کے لیے، قیامت تک وہ سب کے لیے عبرت بن رہا. آج اس کی لاش عبرت بنی ہوئی ہے، آج تک اس کی لاش عبرت بنی ہوئی ہے. فرعون، قارون، نمرود، حامان و شداد کسی کا وجود ہے؟ کون بچا ہے بتاؤ ذرا. اس 4 دن کی زندگی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے بڑوں بزرگوں بوڑھوں آپ کی ذمہ داری ہے سخت ہو جاؤ. زمانہ اب نرمی کا نہیں رہ گیا، اسی نرمی نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے.
سختی کرنی ہوگی. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بزرگ نے اللہ سے دلی میں بڑی انارکی پھیلی تھی، ہر طرف لوٹ کھسوٹ، بے حیائی، برائی. ایک اللہ کے ولی نے کہا مولا اس وقت دلی کی نگرانی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ نے فرمایا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہاں؟ کہا جا دلی کی جامع مسجد کے نیچے سیڑھیوں کے پاس ایک شخص ہے بڑا نورانی چہرے والا، وہ خربوز بیچ رہا ہے، وہی دلی کا ذمہ داری اسی کے ہاتھ میں ہے. آئے، نام پوچھا، خیریت پوچھی، کہا خربوز؟ کا اچھا ہے، میٹھا ہے؟ بولے ہاں. چکھاؤ پہلے. ایک خربوز پھڑوایا، کھایا، کہا ٹھیک نہیں، دوسرا کاٹ. دوسرا کاٹا، کہا ٹھیک نہیں، کہا تیسرا کاٹ. تیسرا کاٹا، یہ بھی ٹھیک نہیں، کہا چوتھا کاٹ. ٹھیلے پہ جتنے خربوز تھے سب کٹوا ڈالا. لاسٹ میں کہتا ہے کہ سب بیکار ہے، کسی میں ذائقہ نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی، مت لو. چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد، بس سال دو برس کے بعد، 2 سال 4 سال کے بعد سننے میں آیا کہ دلی ایک دم سائلنٹ ہے، چوری گھسوٹی برائی سب ختم، سب لوگ برابر چل رہے ہیں، ساری برائیاں ختم ہو گئیں. اب اس اللہ کے ولی نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا اب کون ہے جو اتنا معاملہ صحیح ہو گیا؟ کہا دیکھنا چاہتا ہے. کہاں؟ کہا جا اسی جامع مسجد میں. جامع مسجد میں جو لوگوں کو پانی پلاتا ہے نا، سکا پانی لے کر سب کو پلاتا ہے پیاسے کو، وہی ہے، اسی کے ذمہ ہے دلی. آئے، پہنچنے کے بعد سلام کیا، وعلیکم السلام. کہا پانی دو. اس نے کٹورے میں پانی دیا. اس نے پانی کو زمین پر گرا کر پیر سے لیپنا شروع کر دیا. اس نے کھینچ کر ایک چپاٹ لگائی. کہنے لگے خربوز والا سمجھ رکھا ہے کیا مجھ کو؟ سمجھ گئے کہ دلی کیوں سنبھلی ہوئی ہے؟ سمجھ گئے دلی کیوں سنبھلی ہوئی ہے؟ تو اللہ والے جلوے ہوتے ہیں. اب اس دور میں یہی جلوے کی ضرورت ہے، جس جلوے کو دنیا نے تاج الشریعہ کہا. اگر وہ اتنا سخت نہ ہوتا تو قسم خدا کی ہماری بیٹیاں روڈوں پہ ناچتی نظر آتی، ہمارے نوجوان پینٹ پھاڑ کر دوڑتے نظر آتے، ہمارے علماء تو آج کتنے گئے. یہ اس تاج الشریعہ کا فیضان ہے جس نے ہمیں بچا کے رکھا. وہ گیا کیا؟ فتنے اتنے آ گئے، کتنے فتنے آ گئے، مصیبتوں پہ پہاڑ ٹوٹ پڑے. وہ اللہ کا ولی تھا، وقت کا قطب تھا، غوث تھا، جس نے بلاؤں کو ہندوستان سے روک کے رکھا تھا. اس کا جانا تھا کہ بلائیں ایک پر ایک آنی شروع ہو گئی. یہ میرے تاج الشریعہ کی ولایت کی زندہ مثال ہے. سوچو ذرا تھوڑی دیر گریبان میں سر نہ ڈال کر. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے مجھے نہیں معلوم. میرے نبی فرماتے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم سب کے سب نگراں ہو، ذمہ دار ہو، اور ہر ذمہ دار سے اس کے نیچے والے کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو حاکم ذمہ دار ہے اپنی رعایا کا، شوہر ذمہ دار ہے اپنی بیوی کا، بیوی ذمہ دار ہے شوہر کے بچوں کی اور گھر کی، محلے کا ذمہ دار بڑا شخص پورے محلے کا ذمہ دار ہے، شہر کا مکھیا شہر کا ذمہ دار ہے، مسجد کا ذمہ دار مسجد کا ذمہ دار ہے، ادارے سوسائٹیوں کا پاور والا آدمی ذمہ دار ہے. کل قیامت کے دن ہر ذمہ دار سے اس کے نیچے والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ نہیں کہہ سکتے ہم کیا کریں. کوشش کرنی ہوگی. کوشش کی تو بچاؤ کے راستے ہیں کہ ہم نے کوشش کی، لوگ نہیں مانے. ہم نے پلان تیار کیا، محنتیں کی، ڈانٹ پھٹکار کی، سختیاں کی، لوگ نہیں مانے. یہ بچنے کا راستہ ہے. لیکن اپنے کمرے میں اس ڈر سے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے خاموش بیٹھ گئے تو یہ نہیں چلے گا قیامت کے دن. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. یاد رکھو جس کی بیٹی ٹک ٹاک پہ آتی ہو، بے حیائی کرتی ہو، ٹائٹ نقاب پہن کر، جسم کو ٹائٹ نقاب پہن کر باہر نکلتی ہو، میک اپ اور خوشبو لگا کر مارکیٹ میں دوڑتی ہو، قیامت کے دن اس سے سوال کتنے لوگوں سے ہوگا؟ اس کے باپ سے ہوگا، اس کے بھائی سے ہوگا، اس کے شوہر سے ہوگا، اس کی ماں سے ہوگا. غلطی ایک نے کی ہے، جواب اتنوں کو دینا ہوگا. بیٹے نے بدتمیزی کی ہے، شریعت کے خلاف اس کے باپ سے سوال ہوگا. بیوی نے غلطی کی، اس کے شوہر سے سوال ہوگا. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ.
تم سب کے سب نگراں ہو، اور ہر نگراں سے اس کے نیچے والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قرآن فرماتا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو صرف نہیں بچانا ہے، بڑی فکر تھی بیٹے کا فیوچر بچانے کے لیے۔ یہ فکر کیوں نہیں ہے کہ بیٹا نمازی ہو؟ یہ فکر کیوں نہیں کہ وہ قرآن پڑھ لے؟ یہ فکر کیوں نہیں کہ اسے میری جنازہ کی دعا تو کم سے کم یاد ہو؟ باہر نکلنا مسجد سے تو یاد رکھنا، جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا تو آج وہ مکمل سوچتا ہوا جائے گا، ہر بوڑھا ہر بزرگ، کہ کیا میرے بیٹے کو میری مرنے پر میری جنازے کی دعا یاد ہے کہ نہیں۔ جس کے دل میں یہ خوف ہوگا وہ سوچے گا کہ جس بیٹے کے لیے میں نے مکان زمین خریدی بنائی ہے، کیا اس بیٹے کو میری مغفرت کی دعا یاد ہے؟ ارے اپنے باپ جس بیٹے کے لیے نمازیں چھوڑ ڈالی، وہی اس کو اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرانے کے لیے کرائے پہ امام کو بلانا پڑتا ہے۔ اس کو کرایہ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ محبت میں بلاؤ۔ بلا شبہ علماء بزرگان دین کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے، مگر وہ بیٹا کیا بلائے گا؟ 4 دن روئے، 6 دن روئے، 1 مہینہ، 6 مہینہ، پھر اس کے بعد گھر میں جھگڑے شروع، وہاں والی زمین مجھ کو چاہیے، وہاں والی پراپرٹی مجھ کو چاہیے، فیکٹری میں مجھے حصہ چاہیے۔ کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرا بابا بخشا گیا کہ نہیں، اس کی قبر میں کیا حالت ہے۔ نہ بیوی کو فکر ہے، نہ بیٹے کو فکر ہے، نہ بیٹی کو فکر ہے، کسی کو نہیں فکر ہے کہ قبر میں میرا باپ کیسا ہوگا۔ اگر فکر ہوتی تو ہر نوجوان اپنے باپ کی قبر پر ہر جمعرات کو ضرور جاتا، جمعہ ضرور جاتا، مگر کیسے جائے گا؟ وہ سنے نا علماء کی بات ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جمعہ کو قبرستان جایا کرو، اپنے مردوں کی زیارت کرو۔ میرے نام آقا نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت یہ دنیا سے تمہیں دور کرتی ہے اور آخرت کے قریب کرتی ہے۔ مگر آپ دیکھو دل کتنے مردے ہو چکے ہیں کہ جس قبر کو دیکھ کر، قبرستان کو دیکھ کر آخرت یاد آتی ہے، یہ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں۔ یہی نوجوان، یہی لوگ اپنے مردے کو دفنانے جاتے ہیں تو قبرستان میں میٹنگ کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ کتنا دل کالا ہو چکا ہے کہ قبرستان میں ہے اور ہنس رہا ہے۔ میرے نبی اچانک ایک چیز دیکھتے فرماتے ہیں میں نے آج ایسی چیز دیکھی ہے جو میں نے دیکھا اگر تم دیکھ لو لبقیتم کثیرا ولذهبتم قلیلا کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم صرف 24 گھنٹے رو گے، ہنسو گے نہیں۔ جو میں نے دیکھ لیا ہے تم اگر دیکھ لو گے۔ میرے نبی صحابہ کے ساتھ قبرستان سے گزرے، اتر گئے، اترو اور اللہ کی پناہ مانگو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ مصطفیٰ ہزاروں قطار روئے، صحابہ روئے، گر گرا کر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی راتوں میں گھبرا جاتی تھی، ہاتھ اٹھتا تو بسترے پہ مصطفیٰ نظر نہیں آتی، میں ڈر جاتی کہاں گیا آقا۔ پھر جب اٹھ کر دیکھتی تو گھر کے کونے میں مصطفیٰ مصلی لگا کر رب کے حضور حاضر ہوتے، اور اس قدر روتے کہ داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ جب پوری دنیا سوتی تھی تو میرا نبی مغفرت کی دعائیں کرتا تھا، تمہارے ہی لیے تھا۔ اے گنہگاروں، سیاکاروں، یہ شب بھر یہ دن بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا، یہ ہمارے لیے وہ روتے تھے۔ جو مالک جنت ہے وہ خدا کے خوف سے رو رہا ہے، جو جنتیں بانٹتا ہے، ربیہ لے جنت لے تجھے دیتا ہوں، وہ خود خدا کے خوف سے روتا ہے۔ صحابہ کرام آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نماز بہت پڑھتے ہیں، اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اتنا عمل بتاتے جتنا وہ کر پاتے تھے۔ صحابہ نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے تو آپ کو اگلے پچھلے سارے گناہوں سے بچا رکھا ہے اور ہم گنہگار ہیں۔ صحابہ، اور آج یہ دنیا کیوں بدلی ہے جناب؟ بہت بدل چکا ہے، بہت زیادہ بدل چکا ہے۔ ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، میں گنہگار ہوں مولا، نہیں بچ پا رہا ہوں،
میں گنہگار ہوں نہیں بچ پا رہا ہوں، میں گنہگار ہوں نہیں بچ پا رہا ہوں. کسی دن کچھ دیکھا، ڈر پیدا ہوا، وہ توبہ کر کے پکا نمازی ہو گیا. آج دور ایسا ہو گیا کہ گناہ آدمی کرتا ہے اور موبائل فون کے ذریعہ فتویٰ پوچھ کر یہ چاہتا ہے کہ اسے جائز کہہ دیا جائے. فرق بہت ہو چکا ہے. آج آدمی اپنی بدعمالیوں کو جواز کا کپڑا پہنانا چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ جائز ہو جائے. جب ہر حرام چیز جائز ہو جائے گی تو توبہ کوئی کرے گا؟ ہم نے ثاقب شامی کا رد کیوں کیا تھا؟ اس نے ہماری پراپرٹی لی تھی، ہم کو گالیاں دی تھی. بڑا آسان ہے کہہ دینا بڑا عالم تھا، چھا رہا تھا، اس لیے ہم نے اس کا رد کر دیا. ہم نے اس کا رد اس لیے نہیں کیا تھا، ہم نے اس کا رد اس لیے کیا تھا تاکہ تمہاری وراثت بچی رہے، قوم کی عقیدت بچی رہے. وہ داڑھی کٹا کر کے آیا تھا. پورے ہندوستان میں یہ تصور تھا کہ داڑھی ایک مشت رکھنا واجب ہے، اس سے کم رکھنا فاسق کی علامت ہے. ایسا شخص امامت نہیں کر سکتا جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو. مگر اگر ایک مولوی داڑھی کٹا کر منبر پر بیٹھ جائے تو قوم کی جو برسوں کی عقیدتیں ہیں، جو حکم شرع ہے، کیا کمزور نہیں ہوگا؟ ہم نے آپ کے وصول کو، دین کے وصول کو بچانے کے لیے اس کا رد کیا تھا. زمانے بہت بدل چکے ہیں میرے دوستو. یاد رکھو چند دن کی یہ زندگی ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کو سنبھالو. ارے وہ تو ننگے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری عریانیت بے حیائیوں میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اسلام ہے. میاں جس دستاویز کو ماننا ہے اگر اس کے ماننے والے ہی اس کو پھینک دیں تو پھر ڈر کس چیز کا؟ کوئی دستاویز اسی وقت تو مضبوط ہو سکتا ہے جب اس کو فالو کرنے والے مضبوط ہوں. اگر ماننے والے الگ ہو گئے تو آج ہمارے گھروں میں قرآن طاق پہ کیوں رکھا ہے؟ کیوں رکھا ہے قرآن طاق پہ؟ بولو. کتنے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے روزانہ؟ کتنے گھروں میں پڑھا جاتا ہے مسلمان سب؟ ہے نا؟ قرآن اسی لیے آیا ہے تاکہ بیٹی کی شادی میں باکس میں دے دیا جائے. کبھی پوچھتے ہیں فون کر کے بیٹی قرآن دیا تھا کتنی بار پڑھا اسے تم نے؟ کبھی بیٹے سے پوچھا قرآن پڑھا تم نے؟ کیسے لوگ ہیں، بیٹا 10 بجے 11 بجے رات میں گھر آتا ہے، یہ بھی نہیں پوچھتے کہاں تھا تو. ہاں اگر علماء کے پیچھے گھومے تب ضرور پوچھتے ہیں کہ کیوں اتنی دیر کہاں رہتا ہے، کہاں ہم بدلے ہوئے. سوچو تربیتیں کیسی ہوتی ہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے یہ سمجھ رکھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدى، تم نے سمجھ رکھا کہ تم کو ایسے یوں چھوڑ دیں گے. ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. جس دن کھینچے گا رسی تو کسی کی اس کے رسی کے سامنے چلنے والی نہیں ہے، اس کے پکڑ کے سامنے. اس لیے یہ سوچو کہ قبر میں ہمیں کیا دیکھنا ہے. یہ سمجھانے والی بات ہے. اپنے شہر کے سب سے زیادہ عمر والے شخص کو بٹھاؤ دامن گیرا کے اور اس سے پوچھو کہ آپ کی 90 سال کی عمر ہو چکی ہے، کیا دامن گیرا کو بسے 90 سال ہوئے؟ وہ کہے گا کہ ہم نے اپنے وقت میں 90 سال کا بزرگ دیکھا تھا. وہ بزرگ کہے گا ہم نے اپنے پہلے 90 سال کا بزرگ دیکھا تھا. اسی کا دامن گیرا کی قبرستان میں 10,000 سے مردہ ابھی تک پڑا ہے، قیامت کا انتظار کر رہا ہے. نسلیں کتنی آئی، کتنے لوگوں نے مکان بنائے، بلڈنگیں بنائی، شہرت لی، عزتیں کمائی، MLA MP بنے، ڈاکٹر پروفیسر بنے، کیا کیا بنے، لیکن سب چلے گئے. قبرستان وہی ہے اور وہی میں لوگ دفن ہو رہے ہیں. آج سے 1000 سال پہلے کا مردہ اس قبرستان کا دامن گیرا تھا، ابھی تک قیامت کا انتظار کر رہا ہے. ہے رے مسلمان، ہے رے میرا سنی بھائی، ہے وہ سمجھتا ہے کہ 60 سال جی لوں تو بس ہے. ٹک ٹاک پہ 5 منٹ میری ویڈیو کوئی دیکھ لے گا تو کتنا کچھ ہوتا ہے. رونا آتا ہے کبھی کبھی. ہمارے ایک ساتھی لکھنؤ میں بڑے اچھے عالم دین ہے بیچارے. میرا ایک یوٹیوب چینل ہے ضیاء اسلام نیٹ ورک.
میں نے اس پہ درس حدیث بیٹھا تھا، لاک ڈاؤن میں سب کچھ تو بند ہے، ہم تو کبھی نہیں روئے بھائی. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے صحابہ کی زندگی گزارنے کا تھوڑا موقع دے دیا ہے، مگر اللہ کی قسم اس نے کم نہیں کیا. 7-8 مہینے ہو چکے، 1 روپے کی تنخواہ کہیں سے نہیں ہے، مگر الحمدللہ جیسے پہلے تھے آج بھی اللہ کا کرم ہے. یہ اس کا کرم ہے. ہم نے تصور کر لیا نہیں ملے گا کھانے کو تو 2 وقت کھائیں گے، اور کم ہو جائے گا تو 1 وقت کھائیں گے. ارے وہ صحابہ ہفتے نہیں کھاتے تھے، کم سے کم کچھ دن اسی طرح تو جی لیں. لوگوں نے کہا کچھ کیے، جو ہم نے شروع کیا، گھر میں بچوں نے کہا ٹھیک ہے ابا بیٹھے ہوئے کچھ تو کریں. تو سوالات جوابات تو ہمارا ایک خلیفہ گلزار ملت گروپ ہے، اس پر تقریباً ہفتے میں 50 سوالات آتے ہیں، وہ جوابات دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک کام شروع کیا. اب اس میں کیا کیسے کیسے رولز ہیں، وہ سبسکرائب کا اور لائک کا کیا کیا سب کچھ ہے، وہ ہم کو تو اتنا آتا نہیں، مگر وہ بڑھے نہیں. ابھی غوث اعظم کا 11ویں شریف کا موقع آیا تو 1 تاریخ سے لے کر 11 تاریخ تک مسلسل بعد مغرب ہم نے ختم قادریہ شریف اپنے گھر پہ کیا اور اس کو آن لائن کیا. تقریباً 150-200 تک لوگ، چونکہ اتنا ہی اس میں کیپیسٹی تھی، لوگ شریک ہوتے تھے. الحمدللہ. میں یہ سب نہیں بتاتا ہوتا تھا. ہم لوگ دیکھو ایک بات ہمارے قوم کی بہت بری عادت، اب کتنا بگڑ چکی مت پوچھو. فلاں نے یہ کرامت دکھائی، فلاں نے یہ کرامت دکھائی، فلاں نے یہ کرامت دکھائی. یہ کرامتیں ہمارے لیے بڑی اہمیت نہیں رکھتی ہیں جناب، سمجھے کہ نہیں؟ دین پر استقامت سب سے اہم ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے مفتی اور دارالافتاء اور فتویٰ یہ اہم ہے. اگر علماء فتویٰ دارالافتاء باقی ہے تو تمہارا سب کچھ بچا ہے. کرامتوں سے بہت کام ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کرامتی بابا کے پیچھے تو ہم دیوانے ہو کر گھومتے ہیں. مفتیوں مفتیان کرام جو دن اور رات کتابوں میں پڑھ کر ان کے پاس ٹائم نہیں رہتا آپ کے لیے جائز ناجائز حلال و حرام بتاتے ہیں، ان کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں. کیا یہ غلط ہے کہ دامنگیرہ میں لوگوں نے کٹس بنائی، سوشل ورک کیا لاک ڈاؤن کے موقع پر؟ پورے ہندوستان کی کسی ایک تنظیم کا نام بتا دو جس نے علماء کے لیے کچھ کیا ہو. ہے کوئی نام تو بتا دو. ظلم بالائے ظلم یہ رہا کہ مدرسے والوں نے تنخواہیں تک بند کر دی. یہ ہماری حالت ہے اس وقت. بہرحال ہمیں اللہ نے جو علم دیا ہمیں اسے پھیلانا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ تو حضرت سے ان کا ہم نے کہا بھائی یہ ہم نے تو بنا دیا، اب وہ کیا حضور احسن العلماء رضی اللہ عنہ کی اس کے موقع پر کئی مواقع پر ایسا موقع آیا کہ جو ہے یہ ختم قادریہ کا کہ ہم اسے آن لائن کریں، تو کچھ لوگوں نے کہا یوٹیوب پہ کر دیں. فیس بک سے تو کچھ ٹھیک ہی ہے، یوٹیوب فیس بک تو مہنگا گری ہوئی چیز ہے. یوٹیوب میں ہم بچ سکتے ہیں، جو ہم کو نہیں دیکھنا ہے اس کو مت دیکھیں، اپنی چیزوں کو دیکھیں. بہرحال میں نے کہا استعمال جائز ہونا چاہیے، ناجائز نہیں. جو چیز ہے استعمال کریں مگر آپ نظر رکھیں اپنے بچوں پر. بہرحال تو یہ ہوا کہ 1000 سبسکرائبر ہونا چاہیے تب جا کر کے اس پر آپ آن لائن کر سکتے ہیں. میں نے کہا وہ تو ہو ہی نہیں رہے. تو انہوں نے کہا مفتی صاحب ایسے نہیں ہوں گے. آج کی قوم کا حال یہ ہے، تھوڑی گندی تصویر لگاؤ، کچھ جھوٹے پھوٹے لکھو، تب لوگ لائک کرتے ہیں، تب لوگ سبسکرائب کرتے ہیں. سوچو آپ ذہن کہاں گیا ہوا ہے. بدتمیزی کی ویڈیو آڈیو آ جائے. سنتے ہوں گے نا کہ حضرت فاطمہ سجدے میں گئیں، فجر کی اذان ہو گئی، سر سجدے سے اٹھایا، رب عرض کیا مولا ہر رات تیری فاطمہ سجدے میں جاتی ہے، راتیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں، دل بھر کے سجدہ نہیں ہوتا، کوئی ایک ایسی رات بنا دے کہ فاطمہ دل بھر کے سجدہ کر لے. تو کچھ لوگ سوچتے ہیں بھی اتنی دیر تک کون سجدہ کر سکتا ہے نا. حضرت امام اعظم کھڑے ہوتے تھے تو ایک ایک رکعت میں 3 قرآن ختم کر دیتے تھے. کون پڑھ پائے گا ایسا؟ میں بتاؤں کون پڑھ پائے گا؟ پوچھو اپنے نوجوان بچوں سے جو رات میں موبائل 11 بجے چالو کرتے ہیں تو صبح تک اسے دیکھتے ہیں. نہ انہیں نیند آتی ہے، نہ تھکان ہوتی ہے، نہ پریشانی ہوتی ہے، اور صبح اٹھ کر کام کو بھی نکل جاتے ہیں. لذت کیسی ہے، انٹرسٹ کس میں ہے آپ کا؟ وہ قرآن پڑھنے میں لذت پاتے تھے اور یہ گندی چیزوں میں لذت پاتا ہے. نفس مرتا جا رہا ہے.
یہ پرابلمز کھڑی ہو چکی ہیں، بدلنا ہوگا۔ سرکار، اگر ہم بزرگوں نے، بوڑھوں نے، باپ نے، ماں نے ٹھان لیا کہ مجھے اپنے بچے کو سنبھالنا ہے، تو انہیں ہم نے کہا کہ اپنے بچوں کو کہانیاں سناؤ حضرت فاطمہ کی، میرے نبی کا بچپنا بتاؤ، غوث اعظم کا بچپنا بتاؤ۔ جب تم بتاؤ کہ غوث اعظم کا بچپنا، کہ غوث اعظم جب کھیلنے کے لیے نکلتے تو آواز آتی عبد القادر تو کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ جب غوث اعظم اپنے کھیت میں جاتے ہل چلانے کے لیے تو بیل کہتا یا عبد القادر ما خلقت لہذا، اے عبد القادر تو اس لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ ارے تمہارے لیے پتھر کنکر بھی گواہی دیں گے۔ بچپنا سکھاؤ کہ جب عبد القادر پڑھنے کے لیے گئے تو شروع کیا تو 18 پارے قرآن پڑھ ڈالے۔ غوث اعظم کا بچپنا بتاؤ کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو میرا غوث صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک دودھ نہیں پیتا تھا۔ بچپنا بتاؤ کہ امام احمد رضا 6-7 سال کی عمر والے ہیں، 3-4 سال کی عمر والے ہیں، گندی عورتوں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں چھپا بند کر لیتے ہیں۔ بچپنا بتاؤ کہ امام احمد رضا جب مدرسے میں جاتے ہیں، جب مکتب پڑھتے ہیں تو اپنے استاد سے سوال کرتے ہیں کہ الف لام تو پہلے پڑھ چکا، پھر دوبارہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ بتاؤ ان کا بچپنا کہ جب وہ 7 سال کے تھے تو انہوں نے عربی میں تقریر کی تھی۔ بچاؤ بچپنا ان کا کہ 12 سال کی عمر میں تمام علوم دینیہ کا ماہر میرا امام احمد رضا ہو چکا تھا۔ بتاؤ بچپنا ان بزرگوں کا، بتاؤ ان اکابرین کا بچپنا، بتاؤ کہ خواجہ اجمیری نے دین حاصل کرنے کے لیے اپنا باغ بیچ دیا، اپنا سب کچھ بیچ کر مدرسے میں داخلہ لے لیا۔ وقت زیادہ ہو گیا، میں بھی دیکھ نہ پایا گھڑی کی طرف۔ بہت تکلیفیں ہیں، بہت تکلیفیں ہیں۔ میرا نوجوان، اب بھی وقت ہے، سدھر جا، تجھے برباد کیا جا رہا ہے۔ تو جسے انجوائے سمجھ رہا ہے، اپنی کامیابی اور ترقی سمجھ رہا ہے، اپنی شہرت سمجھ رہا ہے، دراصل وہ تیری بربادی ہے۔ وہ ننگے تجھے بھی ننگا کرنا چاہتے ہیں، وہ بے شرم تجھے بھی بے شرم بنانا چاہتے ہیں، وہ بے حیا تجھے بھی بے حیا بنانا چاہتے ہیں، مگر تیرا اسلام تجھے عزت دینا چاہتا ہے، تیرا مذہب تجھے بلندی دینا چاہتا ہے، تیرا مذہب تجھے فخر دینا چاہتا ہے۔ اپنے ماں باپ کا احترام کرو۔ سفید یہ داڑھی کے سفید بال تمہارے گھروں کے لیے برکت ہے۔ جو لوگ عمر زیادہ ہو چکی جوانی میں نہیں رکھے، اب تو رکھ لو، جوانوں کو بھی رکھنا چاہیے۔ دعاؤں میں شریک یہ بوڑھے جن کے بال سفید ہوتے ہیں نا، انہی سفید بال والے داڑھی والوں کی دو صدقے میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ گھر میں ہوتے ہیں تو برکتیں آتی ہیں۔ سخت ہو جاؤ اس کی طرح جو دلی کا تھا، اب وقت سختی والا آ گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مذہب پر استقامت عطا فرمائے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر مضبوطی سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے سب کے گناہ معاف کر دے، اللہ ہمیں تقوی عطا فرما دے، اللہ اپنا خوف ہمیں عطا فرما دے، اللہ ہمیں اچھی زندگی دے دے، اللہ ہمیں نماز کی لذتیں دے دے، اللہ اپنا خوف ہمیں عطا فرما دے، پیارے حبیب کی محبت دے دے، غوث اعظم کی اطاعت دے دے، خواجہ اجمیری کا کرم دے دے، امام احمد رضا کا عشق دے دے، تاج الشریعہ کا تسلط دے دے، مولا ہم پر اپنے بزرگوں کا فیضان دے دے۔ اے کریم ان نوجوانوں کو صحیح راستہ دے دے، ہمیں اپنے ماں باپ کا احترام کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرما، ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔